جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طالب حسین اپنے پروگرام ترقی پسند کے ساتھ۔ تبدیلی کا جنازہ بڑے دھوم سے نکلا ہے کراچی اور حیدرآباد میں۔ عمران خان صاحب جو پچھلے 5 سال سے اپنے حواریوں اپنے درباریوں کو پہلے بنی گالہ میں مقیم تھے تو وہاں سے کہیں ہلنے نہیں دیتے تھے، اور پھر زمان پارک، والی زیدی، عمران اسماعیل، اور وہ جو ہے وہ فکسٹ والے عامر لیاقت تو خیر فوت ہو گئے، اور ان سے پہلے عامر لیاقت صاحب بھی وہاں پر بڑی جو ہے خان صاحب کے ارد گرد رہتے تھے۔ تو خان صاحب کو اچھا لگتا ہے کہ لوگ اس کے ارد گرد رہیں، اس کی تعریفیں کریں۔ بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ جو ارکان قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی ہیں وہ اپنے حلقوں میں رہیں، اپنے لوگوں کے مسائل سنیں، اپنے کام کرائیں، ترقیاتی کام، اور عوام سے رابطہ رہے، تنظیم سازی پر توجہ دیں۔ لیکن خان صاحب کے گرد جو جمگھٹا بنا ہوتا ہے وہ ایک دوسرے سے بازی لے کے جانے کے لیے ہوتا ہے۔ اس میں مراد سعید صاحب ہوں، اور خان صاحب کے پھر شوق ہیں۔ خان صاحب کے قریب ہونا ہے تو اپنے خان صاحب کے جو شوق ہیں وہ بھی پورے کرنے ہیں۔ وہ خسرا ہے جو راولپنڈی کا رمل جو ہے اس طرح وہ ارینج کیا جائے، اور دوسرے دیگر لوازمات جو ہے وہ ارینج کیے جائیں شام کے بعد کے۔ تو خان صاحب کے مشاغل پورا کرنے کے لیے جو ہے ساتھ ساتھ وہ رہتے ہیں کہ اگر میں کہیں پیچھے ہٹ گیا تو کوئی اور جگہ نہ لے لے، کوئی اس سے بہتر کوئی چیز نہ لے کے آ جائے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ کراچی کے اندر پارٹی کو مار پڑی، اور پہلے بھی لوگ کہتے رہے ہیں کہ یہ ضمنی الیکشن کا جو ماحول ہوتا ہے یہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، جنرل الیکشن کا ذرا مختلف ہوتا ہے، اور یہ بلدیاتی الیکشن تھے تقریباً یہ جنرل الیکشن جیسا ہی ماحول ہوتا ہے۔ تمام لوگ الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں۔ ضمنی میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ مینج کر لیتے ہیں کہ ٹینیور تھوڑا ہوتا ہے، کہتے ہیں یار تو بہ جا، تینوں اگلے الیکشن ہی دیکھا گے، تینوں اتنے کینڈیڈیٹ کر دیں گے، سینیٹر بنا دیں گے، ہاں جی مشیر بنا دیں گے، تو بہ جا۔ جس طرح ملتان میں نون لیگ نے جو غفار ڈوگر تھا موسیٰ گیلانی کے سامنے اس کو مینج کیا، تو اس طرح مینجمنٹ ہوتی ہے ضمنی الیکشن میں۔ تو جنرل الیکشن کا جو ہے وہ بالکل ماحول مختلف ہوتا ہے، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، جو ٹکٹ نہیں ملتا تو پھر آزاد لڑ پڑتے ہیں، مقابلہ ہوتا ہے۔ تو یہی صورتحال پی ٹی آئی کے ساتھ ہوئی۔ حیدرآباد میں پیپلز پارٹی نے تقریباً 90% سیٹیں جیت لی ہیں، اور کراچی کے اندر ابھی تک 246 میں سے 160 کا رزلٹ آیا ہے، جس میں پیپلز پارٹی 77 سیٹس کا لیڈ کر رہی ہے۔ دوسرے نمبر پر جماعت اسلامی ہے جن کی 43 سیٹیں ہیں، پی ٹی آئی کی 28 سیٹیں ہیں۔ تو دوسری بڑی تعداد جو ہے آزاد لوگوں کی آ رہی ہے۔ حیدرآباد کے اندر تو یہی صورتحال ہے۔ کراچی کے ابھی رزلٹ 50% یا کے قریب آئے ہیں، تو آگے چل کے صورتحال واضح ہوگی۔ ایم کیو ایم نے اس کا بائیکاٹ کیا تھا اور اس کا اثر پڑا ہے، اور آپ کو ماننا پڑے گا الطاف صاحب نے پہلے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا، پھر ایم کیو ایم نے بھی کر دیا، پاکستان نے بھی کر دیا۔ تو ان کو اندازہ تھا کہ اگر الطاف بھائی کی سپورٹ نہیں ہوگی تو ہم الیکشن نہیں جیت سکتے، کیونکہ پچھلے جو 3-4 ضمنی الیکشن تھے جو ایم کیو ایم ہاری، جس میں کچھ سیٹیں پیپلز پارٹی لے گی اور زیادہ تر پی ٹی آئی لے گی، تو وہ یہی وجہ تھی کہ ایم کیو ایم کا ووٹر نکلا نہیں، لو ٹرن آؤٹ 8-10% کا ٹرن آؤٹ تھا، اور ضمنی الیکشن میں بھی ابھی کراچی میں جو ٹرن آؤٹ ہوا ہے وہ 15 سے 20% کے درمیان بتایا جا رہا ہے۔ تو اٹ مینس کہ اگر نارمل سرکمسٹانسز ہوتے تو 45% ٹرن اوور تو کہیں نہ گیا تھا نا، بلدیاتی الیکشن میں ٹرن اوور زیادہ ہوتا ہے کیونکہ مقامی لوگ الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں، اور مقامی برادریوں کا اور وہ سارا جو سلسلہ ہوتا ہے، مقامی جڑت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو جنرل الیکشن جو قومی اور صوبائی کا ہوتا ہے اس کی نسبت جو بلدیاتی الیکشن ہے اس میں ٹرن آؤٹ زیادہ ہوتا ہے۔ تو اگر 20% بھی اب ٹرن آؤٹ آتا ہے تو اٹ مینس کہ اگر یہ ایم کیو ایم شامل ہوتی تو 50% ہوتا، 50 نہیں تو 45% ہوتا، تو 25% لوگوں نے ووٹ ڈالا ہی نہیں ہے، 25-30%۔ تو اٹ مینس کہ ایم کیو ایم کی جو بائیکاٹ ہے وہ بڑا مؤثر رہا ہے، اور ایم کیو ایم کے بھی سے ہے۔ اور یہ جو ابھی الیکشن کے رزلٹ آ رہے ہیں یہ نمائندہ نہیں ہے کراچی کے عوام کے، اور اس میں ایم کیو ایم کے تحفظات بھی تھے، اور الیکشن رزلٹ سے بھی واضح ہے کہ اگر 20% رزلٹ آتا ہے تو بہت بڑے لوگوں نے اس نظام سے، اس سسٹم سے، لوکل گورنمنٹ ایکٹ سے اپنی لا تعلقی ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ تو اس کو دیکھنا چاہیے، اور یہ الیکشن میرا تو خیال ہے کہ یہ نمائندہ الیکشن نہیں ہے اور کالا دم ہونے چاہیے، لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم کے مطالبات مانے، کوشش کی الیکشن کو رکوانے کی، سیریس سنجیدہ کوشش کی، جس کو ایم کیو ایم بھی اکنالج کرتی ہے۔ اور ایم کیو ایم کی غیر موجودگی میں جو ہے پیپلز پارٹی جیتی ہے۔ یہ پیپل پارٹی کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا۔ مرتضیٰ وہاب نے بہت اچھا کام کیا تھا کراچی کے اندر، سعید غنی صاحب نے اس سے پہلے، اور یہ ہے کہ اب سیکنڈ لارجسٹ پارٹی پیپلز پارٹی
جو ہے کراچی میں ابھری ہے اور حیدرآباد میں تاریخی کامیابی ہوئی ہے. فرسٹ ٹائم حیدرآباد میں اتنی بڑی کامیابی پیپلز پارٹی کو ملی ہے جو پہلے کبھی نہیں ملی ہسٹری میں. اور اسی طریقے سے کراچی میں ابھی باقی 90 سیٹوں کے رزلٹ رہ گئے ہیں، تو اس میں اگر 50 بھی پیپلز پارٹی لے جاتی ہے تو پھر بھی لارجسٹ پارٹی ہوگی پیپلز پارٹی. تو میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی ایک حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جائے گی، آزاد لوگوں کو ملا کر کے، دیگر چھوٹی جماعتوں کو. 6-7 سیٹیں PMLN کی بھی ہیں، تو یہ ایک اچھی صورتحال جو ہے پیپلز پارٹی کے لیے بنی ہے. پیپلز پارٹی کا امیج بہتر ہوا ہے اور پوزیشن ری گین کی ہے. اور خان صاحب کا تو بھرکس نکال دیا، مطلب اس میں PTI کی تبدیلی کا جنازہ نکل گیا ہے. وہ جو بڑی بڑی ڈینگیں مارتے تھے، ان کے بڑے بڑے لوگ ہار گئے ہیں. خرم شیر زمان جو ایکسپیکٹڈ میئر تھے وہ ہار گئے ہیں، اور 14 سیٹیں ہیں کراچی کے اندر. خدا کا خوف کرے. اور آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ تیسرے چوتھے نمبر پر آ رہے ہیں، تو بہت بڑا سبق ہے. خان صاحب کی یقیناً ٹلیاں کھڑک جانی چاہیے، اور یہی کچھ ایکشن ری پلے پنجاب کے اندر بھی ہو سکتا ہے. اچھا، اس میں اب 2 موقف آتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. اچھا، ایک تو پہلی بات ہے کہ کراچی میں اتنے پرامن الیکشن پہلے کبھی نہیں ہوئے. یہ ہسٹری ہے، یہ کریڈٹ دینا پڑے گا الیکشن کمیشن کو، سندھ حکومت کو، جو بھی ذمہ داران الیکشن کرانے والے. اتنا پرامن الیکشن، اور فرسٹ ٹائم یہ اکا دکا جو واقعات ہوئے ہیں یہ ہر الیکشن میں ہوتے ہیں، یا پنجاب میں بھی ہوتے ہیں، پنجاب میں اس سے زیادہ ہوتے ہیں دنگا فساد. تو 1-2 واقعات ہوئے ہیں، کوئی خاص نہیں. لیکن جو دھاندلی کے ایویڈنسز آئے ہیں وہ PTI کی طرف سے آئے ہیں، مطلب PTI کے لوگ اس میں ملوث پائے گئے ہیں. شبردوش شمیم نقوی سیلیں توڑتے ہوئے پکڑے گئے، ٹھپے لگاتے ہوئے پکڑے گئے تحریک انصاف کے لوگ. تو جہاں جہاں دھاندلی کے سالڈ ایویڈنسز آئے ہیں وہاں PTI انوالو تھی. تو بڑی شرمندگی اور ندامت کی بات ہے. پیپلز پارٹی کا تو کوئی بندہ نہیں پکڑا گیا نا، نہ جماعت اسلامی کا کوئی بندہ پکڑا گیا. تحریک انصاف کے لوگ اسلحہ لہراتے ہوئے پکڑے گئے ہیں. تو بھرکس نکل گیا ہے PTI کا وہاں پر. اور عمران خان صاحب یقیناً سوچ رہے ہوں گے، ادھر سے پنجاب جو ہے وہ بھی چلا گیا ہاتھ سے، اور پرویز الہی صاحب جو ہے وہ اسمبلی توڑ بیٹھے ہیں. پرویز الہی سے یاد ہے، پرویز الہی صاحب کو شوکات نوٹس ہو گیا. چودھری شجاعت نے شوکات نوٹس کر دیا. ابھی آپ کیسے پارٹی کا انضمام کر رہے ہیں؟ پارٹی کا صدر تو میں ہوں، پارٹی تو میرے نام سے رجسٹرڈ ہے. آپ کو کیا اختیار حاصل ہے؟ آپ تو کر ہی نہیں سکتے. ہاں، آپ PTI میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ہو جائیں. تو پرویز الہی صاحب کی بنیادی رکنیت معطل کر دی گئی ہے، اور ساتھ میں شوکات نوٹس مونس الہی کو بھی ہو گیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے آج پھر ایک یو ٹرن کا اشارہ دے دیا کہ میں قومی اسمبلی جا سکتا ہوں نگران حکومت کے لیے. اٹ مینس کہ دبے پاؤں بلی کی طرح جو خان صاحب دوبارہ اسمبلی کی طرف جانا چاہتے ہیں. جی بسم اللہ، جائیے، جمہوریت میں اپنا حصہ ڈالیے. ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ آپ اسمبلیوں میں جائیں، اور اسمبلی میں آپ جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں حکومت نہ کر سکتی. لیکن مہنگائی کو آپ روکتے، آپ نیاب ترامیم کو روکتے، اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن کو آپ روکتے. تو بڑا اسمبلی کے اندر ہونا بڑا ایک اہمیت رکھتا ہے. تو اب آپ جائیے اسمبلی کے اندر اچھے بچے بن کر، اور وہاں آپ کا انتظار کیا جا رہا ہے. لیکن آپ جو پلان کر رہے ہیں تحریک عدم اعتماد کا لانے کا شہباز شریف کے خلاف، یہ شوق بھی پورا کیجئے. اور اعتماد کا ووٹ اگر صدر سے لینا چاہتے ہیں وہ بھی کیجئے. لیکن ملکی مفاد کو بھی دیکھیے. خدا نہ خواستہ یہ ملک ہے تو آپ کی سیاست ہے. معاشی حالات کیا ہیں؟ ایک وہ بندہ ہے جو بار بار باہر جا کے پیسے مانگ کے لے کے آ رہا ہے، آپ کے لون ڈیفر کر رہا ہے، ری شیڈیول کروا رہا ہے آپ کے قرضے. تو خدا کا خوف کیجئے، اس نظام کو چلنے دیجئے. اس وقت تمام فیکٹریاں بند ہو چکی ہیں، ڈالر آپ کے پاس ہے نہیں، ایلسیاں کھل نہیں رہیں، ملک میں غذائی قلت کا خدشہ پیدا ہو سکتا ہے، ملک میں بے روزگاری بڑھ رہی ہے، ملک میں مہنگائی بڑھ رہی ہے. تو خان صاحب ذرا چین سے بیٹھیے. آپ کو آج سٹیپ پہ اب بےعزتی ملے گی، آپ کو رسوائی ملے گی ہر سٹیپ پہ. آپ کے لیے جیلیں صاف ہو رہی ہیں اگر آپ باز نہ آئے تو. ٹھیک ہے نا جی. وہ قاسم علی شاہ کو دیکھ لینا. یہ قاسم علی شاہ پہلے خان صاحب سے ملے اور یوتھیوں نے کہا بلے 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 قاسم علی شاہ آ گیا. اگلے دن وہ شہباز شریف سے مل لیے، پھر پرویز الہی سے مل لیے، اور کہا کیا انہوں نے بعد میں؟ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف میں فلیکسیبلٹی ہے، اور خان صاحب پوری دنیا کے جو فیصلے ہیں دنیا میں کرنا چاہتے ہیں. مطلب جو قیامت کے دن جو چیزیں طے ہونی ہیں، گناہ ثواب جنت دوزخ، وہ خان صاحب دنیا میں کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا میں نے خان صاحب کو ریجیکٹ پایا. اس کے بعد قاسم علی شاہ کی بیٹ بجا دی یوتھیوں نے. ٹھیک ہے، فیس بک کے اوپر اور ٹویٹر کے اوپر. تو یہ حالات ہیں. ایک گمراہ لوگوں کا ٹولہ ہے، پاکستان پر مسلط کر دیا گیا ہے. ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں، اور بس مہربانی ہے ان کی جن کے پاس طاقت ہے. بہت شکریہ ناظرین. اللہ حافظ.